بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی دن اور کوئی رات منحوس نہیں ہے، یقین مانو یہ ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے۔ تمام کے تمام وقت اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ہی تمام اوقات کے، لمحات کے، دن رات کے خالق ہے۔ کسی بھی دن کو، کسی بھی رات کو اللہ نے منحوس اور نامبارک بولو نہیں بنایا۔ آپ کسی بھی دن کوئی بھی مناسب کام کر سکتے ہیں، غیروں کی طرح ہمیں مذہبی لوگوں کے پاس جا کر مہورت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوئی دن منحوس نہیں، کوئی رات منحوس نہیں۔ ہاں، حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ ایک بات فرماتے تھے، بہت غور سے سنیے گا۔ فرماتے تھے دن رات کا وہ لمحہ منحوس ہوتا ہے جس لمحے میں انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ جس وقت بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جس جگہ بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، وہ وقت کو بندہ اپنی گناہوں کی وجہ سے منحوس کر دیتا۔ باقی اللہ تبارک و تعالی نے تو تمام اوقات کو، تمام لمحات کو، تمام دنوں کو، تمام راتوں کو مبارک بنایا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ 5 دنوں کو دوسرے دنوں پر زیادہ فضیلت عطا فرمائی، بعض راتوں کو دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ بابرکت بنایا۔ جیسے جمعہ کا دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ بابرکت ہے، ایسے ہی سال کی جو راتیں ہیں ان میں یوں تو شب جمعہ بھی بابرکت ہے، جمعہ کی رات بھی مبارک ہے، اور اسی طرح شب قدر بھی مبارک ہے، شب برات بھی مبارک ہے۔ آج 15ویں شعبان کی جو رات مبارک ہے، بلکہ یقین مانو احادیث مبارکہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے اگر ہم رات کی صحیح معنی میں قدر کر لیں تو خدا کی قسم ہر رات بہت ہی مبارک ہے۔ آپ کو یقین ہے اس بات پر؟ ارے بولو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ، ذرا پیار سے بولو صلی اللہ، سب بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں نا، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں اگر قدر کر لی جائے رات کی تو ہر رات مبارک ہے۔ شب قدر اور شب برات ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ اور اگر قدر کی جائے تو ہر سال شب برات میسر آئے، ہر سال شب قدر نصیب ہو، لیکن ناقدروں کے لیے وہ نامبارک ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، روزانہ رات کے آخری حصے میں حق تعالی
اپنی رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا پر آ کر یہ آواز دیتے ہیں۔ اب حق تعالی کا آسمان دنیا پر نازل ہونا کس شان سے ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں۔ حق تعالی کی طرف سے ہر رات کے آخری حصے میں یہ اعلان ہوتا ہے، اے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میرے کا دامن مراد بھر دو۔ ہر ایک کو اللہ چانس دیتے ہیں، ہر ایک کو اللہ یہ موقع دیتے ہیں، اور کب دیتے ہیں ذرا بولو نا، ارے ذرا بولو نا بھیا، شب برات میں اور شب قدر میں، ارے بولو، بلکہ ذرا میرا مشورہ یہ ہے، آپ لوگ تو بڑے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، یہ آگے کی جگہ جو خالی ہے اسے کیوں خالی رکھا جائے؟ یہ دہنی طرف میرے جگہ خالی ہے، اگر میرے احباب یہاں بھی آ جائیں اور اس جگہ کو پر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کا احسان ہوگا اور مجلس میں وزن آ جائے گا، ایک رونق بڑھ جائے گی۔ خالی جگہ اچھے نہیں رکھتے۔ جزاکم اللہ، آگے تشریف لے آئے، یہ جو جگہ خالی ہے اس طرف بھی پر کر لے۔ جو لوگ معذور میں ہے، معذور نہیں، اس کو ٹیک لگا کر بیٹھنا مناسب نہیں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ بہرحال روزانہ رات کے حصے میں، آخری وقت میں، آخری حصے میں یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور بار بار اللہ کے ہر بندے کو موقع دیا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت شب قدر کی علامت کیا ہے؟ شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ آپ ذرا بتلا دیں تاکہ ہم شب قدر کو تلاش کریں اور اس رات کی ہم قدر کر لیں، اس رات میں ہم اللہ اللہ کر لیں، اس رات میں ہم اللہ کو منا لیں۔ حضرت شب قدر کی کوئی علامت، کوئی نشانی بتلا دیجیے۔ تو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ حضرت نے شب قدر کی علامت نہیں بتلائی۔ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں اللہ والی ہوتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا نا، گفتگی اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود۔ زبان تو اللہ والوں کی ہے لیکن باتیں اللہ کی ہوتی ہے۔ کیا عجیب جواب دیا۔ سائل نے کیا سوال کیا کہ حضرت کیا بتلائیے مجھے، بولو شب قدر کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، ذرا یہ بتلا دو۔ بہت شاندار جواب دیا، فرمایا اے خواجہ کے پرسید ز شب قدر نشانی، اے خواجہ کے پرسید ز شب قدر نشانی، ہر شب قدر گر قدر بیدانی۔ میرے پیارے، شب قدر کی تو نشانی معلوم کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کی قسم، اگر رات کی تم قدر کر لو تو ہر رات تمہارے لیے شب قدر بن کر آتی ہے۔ بولو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ کون ارادہ کرتا ہے کہ ہم رات کی قدر کریں گے؟ سب ارادہ نہیں کرتے بھائی، سب ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ یقین مانو، رات کی قدر کیا ہے؟ رات کو ایسے گزارو جیسے ہمارے آقا گزارتے تھے، رات کو ایسے گزارو جیسے حضرات صحابہ گزارتے تھے، رات کو ایسے گزارو جیسے صلحاء گزارتے تھے، اور لوگوں نے آج بھی ایسی راتیں گزار سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
میں بتلاؤں اللہ والے کیسے راتیں گزارتے ہیں؟ ارے بولو نا یار، آپ بولتے تو ہو نہیں، بیان کیا کروں گا؟ ارے بولو بتلاؤں میں اللہ والے کیسے راتیں گزارتے تھے؟ بولو بتلاؤں میں؟ ایسے نہیں بتلاؤں گا، سب سے دل سے آج مبارک رات میں اگر آپ ارادہ کرتے ہو تو میں بتلاؤں گا۔ کون ارادہ کرتا ہے؟ اللہ والے کیسے راتیں گزارتے تھے؟ اللہ کے قرآن سے سنو۔ قرآن پاک میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے مخصوص بندوں کی پہچان بیان فرمائی، ان کی راتوں کے اوقات اور لمحات کیسے گزرتے تھے اسے بیان فرمایا۔ فرمایا وہ رات میں آرام کم کرتے، اللہ کے حضور قیام زیادہ کرتے۔ اللہ والوں کی راتیں کیسے ہوتی؟ رات میں آرام بولو کم کرتے، قیام زیادہ۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون کا ایک مطلب مفسرین یہ بتلاتے ہیں، اور اس کے دلائل موجود ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ سرکار عالم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، دن بھر اللہ کے قرآن کی تعلیم و تبلیغ میں گزارتے تھے، اور راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور طویل قیام میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ روزانہ رات میں حضور کا یہ معمول تھا، طویل قیام، آرام کم کرتے تھے، اللہ کے حضور قیام بولو زیادہ کرتے تھے، حتیٰ کہ پاؤں مبارک پر رحم آ جایا کرتا تھا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، یاد دہانی کرا رہا۔ حضور سے اگر محبت ہے تو ہم بھی ایسے راتیں گزارے جیسے حضور گزارتے تھے۔ مشرکین مکہ میں ابو جہل اور نضر بن حارث وغیرہ یہ تانا دینے لگے کہ محمد پر قرآن کیا نازل ہوا، قرآن کی وجہ سے محمد کو مشقت میں مبتلا ہو گیا، نہ دن میں سکون ہے نہ رات میں آرام ہے، کیونکہ لمبا لمبا قیام کرتے تھے حضور رات میں، اور اس سے قرآن پڑھتے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیار سے ہمارے آقا کو متوجہ فرمایا اور اعتدال کی ترغیب دی۔ قرآن پاک میں فرمایا انزلنا علیک القرآن لتشقى اللہ تذکرة لمن یخشى۔ محبوبہ صلی اللہ یہ جو پاہا ہے نا، پاہا تین اقوال ہے حضرات مفسرین کے، کیا مطلب ہے پاہا کا؟ ایک قول تو یہی ہے کہ اللہ اعلم، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پاہا بھی حضور کا ایک مبارک نام ہے، جیسے یاسین حضور کا مبارک نام ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا، پاہا کا مطلب یا حبیبی، میرے محبوب۔ سبحان اللہ، خود اللہ جسے محبوب کہے اس کے مرتبے اور مقام کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائے، رات بھر قیام کرنے کی ضرورت نہیں، ذرا آرام بھی کر لیا کیجیے۔ اور دوسرے مقام پر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پیارے رات بھر قیام کرنے کی اور اللہ کے حضور نماز میں کھڑے ہو کر کے گزار دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی چاہت تو یہ ہے، ہمارے صاحب علامہ سید عبد المجید نجیب رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر یہ فرماتے تھے، حق تعالی نے فرمایا محبوبہ یہ تو تمہاری چاہت ہے نا کہ رات بھر اللہ کے حضور قیام کرو، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ میرے پیارے رات بھر قیام کرنے کے بجائے آرام بھی کیا کرو، قم اللیل الا قلیلا۔ حدیث میں آتا ہے اس کے بعد ہمارے آقا کا یہ معمول ہو گیا کہ رات میں جلدی سے آرام کرتے تھے اور آدھی رات تک آرام کرنے کے بعد پھر بیدار ہو جاتے، اس کے بعد پوری رات اللہ کے حضور قیام کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک لمبا واقعہ ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس کا خلاصہ یہ ہے حضرات صحابہ کا بھی یہ حال تھا، بلکہ اور بھی واقعات حدیثوں میں ملتے ہیں۔ صحابہ کے مردوں کا بھی یہ حال تھا، ان کی عورتوں کا بھی یہ حال تھا کہ رات میں طویل قیام کیا کرتے تھے۔ یقین مانو بھی وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اصل آج رحمت والی رات میں رحمت والی کتاب سے رحمت والی آیت کو مجھے بیان کرنا ہے، میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، قریب ہو جائیں۔ گناہوں کے باوجود ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آج ہی سے رام اللہ اگر چاہے تو ہم دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی یقین مانو صحابہ کو کہنا پڑتا تھا، ایک صحابی کا یہ حال تھا، بخاری شریف میں جو واقعہ ہے، رات بھر اللہ کے حضور قیام کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضور کے یہاں ان کی جب شکایت کی گئی تو حضور نے انہیں یہ تعلیم دی، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے، ذرا اپنا بھی خیال کرو، اتنا زیادہ قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا آرام بھی کر لیا کرو۔ اسی طرح مشکات میں ایک روایت ہے، ایک واقعہ ہے جس کے تحت میں حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے حضور سے آ کر کے اپنی بیوی کی شکایت کی تھی کہ حضور یہ خدا کی بندی کا حال بڑھا دی۔ اللہ علیہ آج کی خواتین کا حال کیا ہے؟ اس زمانے کی خواتین کا حال کیا تھا؟ صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کی شکایت حضور سے، مشکات میں یہ واقعہ ہے، حضور دن بھر روزے رکھتی ہیں، رات بھر قیام کرتی ہیں، میں جوان آدمی میرا خیال ہی نہیں کرتی۔ اس موقع پر حضور نے دو باتیں بتلائی تھی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ یہی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ فرماتے تھے کہ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ شوہر کی اطاعت اللہ کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ سمجھ رہے؟ خیر، اور پھر حضور نے دوسری بات ان سے یہ کہی تھی ان کی بیوی سے کہ رات میں طویل قیام کرنے کے بجائے نماز میں لمبی لمبی سورتیں پڑھنے کے بجائے مختصر ہی پڑھ لیا کرو۔
یعنی اللہ والوں کی صحابہ کی صلحاء کی باتیں ایسی تھی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے قیام زیادہ کرتے تھے، آراموں بولو کم کرتے۔ ایک مطلب یہ ہے، مفسرین نے اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ ساری رات آرام کرنے کے بجائے کچھ حصہ اٹھ کر کے وہ قیام بھی کرتے تھے، یہ مطلب بھی ہے۔ اور اللہ جزائے خیر دے مفسرین کو، یہ جو دوسرا مطلب بیان کیا اس نے ہمارے لیے، ارے بولو نا یار، آسانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کہ ہم صحابہ اور صلحاء کی طرح رات میں طویل قیام کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کا حکم بولو، یہ میں کہہ رہا ہوں بھائیو، رات بھر سوتے رہو۔ ہاں البتہ ایک عمل کروں گی تو میں آپ کو بتلاؤں، رات بھر سونے کے باوجود عبادت کا ثواب مل جائے، بولو کون کرے گا؟ اسے نہیں بتلاؤں گا۔ یہ سب لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، وہ پیچھے والوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ بولو نا، ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ کیا عمل کرنا ہے؟ رات بھر آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوتے رہے، اور بہترین ایسی بھائی ہمارے ایوب بھائی، الیاس بھائی نے ماشاءاللہ مجھے اپنے اے سی کے کمرے میں آرام کروایا۔ بہترین اے سی کے کمرے میں آپ آرام کرتے رہو، اس کے باوجود اللہ تمہیں رات بھر عبادت کرنے کا کیا ثواب عطا فرما دے۔ بولے یہ عمل کروں گے انشاءاللہ؟ اچھا صرف آپ کرو گے یا بیویوں کو نہیں بتلاؤ؟ آپ کی بیویاں تو سن رہی ہے نا، اپنی بیویوں کو بتلاؤ کہ گھروں میں تمہارے مائک اس لیے لگائے ہیں تاکہ مسجد کی تعلیم تم سن سکو، تاکہ مسجد کے بیان تم سن سکو، اور باہر عورتوں کو دیکھو تم چھوڑ دو، اور باہر بےپردہ ہو کر گھومنا نکلنا تم چھوڑ دو، اور اللہ کے قرآن کو ماشاءاللہ کتنا بہترین قاری صاحب نے اللہ ان کی جوانی میں سر عطا فرمائے، آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے دین کا خوب کام لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کتنا شاندار قرآن پڑھا۔ ماں بہنوں کو بتلاؤ، گانے نہ سنو، اللہ کا قرآن سنو، باہر بے پردہ ہو کر نہ نکلو، اور اپنے گھر کے باہر اپنے حوصلوں پر بے پردہ ہو کر نہ بیٹھو، اپنے گھروں میں آرام سے رہ کر کے اللہ کا قرآن سنو، بیانات سنو۔ اللہ نے یہ موقع تو نہیں دیا ہے۔ اپنی خواتین کو بھی بتلاؤں گے نہیں بتلاؤں گے؟ رات بھر آرام سے آپ بہترین کمروں میں اے سی روم میں سوتے رہو، اس کے باوجود اللہ رات بھر عبادت کا بولو۔ یہ میں کوئی لال کتاب کی بات نہیں سنا رہا، مسلم شریف میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ دو کام جو کر لے، کتنے کام؟ ارے بول نہیں رہے، یہ کیسے لوگ ہیں بھائی؟ آپ بولو گے تو میں شوق ہوگا نا مجھے، آپ بولیں تو میں کچھ بتلاؤں گا۔ کتنے کام کرنے ہیں بولو؟ تو کب کریں گے؟ اور آسان ہے، نہ حرج ہے نہ خرج ہے، بولو نا، حرج ہے نہ خرج ہے۔ کام کتنے ہیں؟ دو کام۔ ایمان دیکھو بھائی، اللہ کے گھر میں باوجود بیٹھے ہو، 15 شعبان کی مبارک رات ہے، اس میں آپ ارادہ کر لو، اور ارادہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے آج مان لو، قبولیت کی رات ہے، تو انشاءاللہ آسان ہے۔ کتنے کام بولو گے؟ دو کام۔ اور آسان کتنے؟ پہلا کام ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، سمجھے نا؟ بولو آسان ہے مشکل ہے نا؟ اور دوسرا کام ہے فجر کی نماز اپنے گھروں میں پڑھ لینا، ہے نا؟ گھر کی مسجد میں جب بھی آنکھ تمہاری کھلے، چونکہ لیٹ سوئیں گے رات میں، اگر باہر ہوٹلوں پر اور ہوٹلوں پر قبضہ جمائے بیٹھے رہو گے، اور جب حضور کے اٹھنے کا ٹائم ہوگا تب جا کر کے تم سو گے تو تمہیں صبح کی نماز اور تہجد میں اثر ہوگی۔ رات میں جلدی سونے کا مزاج بناؤ، یہی سنت طریقہ ہے۔ یہ باہر بیٹھنے کا مزاج مجھے یہاں کا حال تو معلوم نہیں، ہم تو شہری لوگ ہیں، شہروں میں ہم دیکھتے ہیں، یقین مانو یہ خلاف سنت ہونے کے بعد، خلاف سنت کے علاوہ بہت سی خرابیوں اور برائیوں کا مجموعہ۔ جو لوگ رات میں باہر ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے
رہتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، یقین مانو وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں۔ تمہاری بیوی کا حق ہے کہ تم اسے وقف دو، تمہارے بچوں کا حق ہے کہ تم انہیں وقف دو، اور تمہارے ماں باپ اور زندہ سلامت ہے، اللہ سب سے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، اور لوگوں اپنے ماں باپ کو وقف دو، اپنے گھر والوں کو وقف دو، تاکہ آپس میں مل بیٹھ کر کے کچھ باتیں کرے اور آپس میں ایک دوسرے کو سن سکے اور ایک دوسرے کی محبت کا اندازہ لگا سکے۔ بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے آقا مکی محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے کیا کرے، چیٹنگ میں مشغول ہو، بولو ذرا بولو چیٹنگ سے ہو جوانو، چیٹنگ میں مشغول نہ ہو جاؤ، ورنہ تین کی وقت جو اللہ نے دیا ہے اس کو ضائع کرنے والے بن جائے۔ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ، کھانا ضرورت ہے، بیوی سے بات چیت ضرورت ہے، گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھنا ضرورت ہے، کوئی گناہ کا کام نہ کرو۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کے جو سو جائے گا، حدیث میں آتا ہے حق تعالیٰ اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گے۔ دیکھا اور پھر حدیث میں آتا ہے پھر جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ دے گا، حق تعالیٰ اسے دوسری آدھی رات کے برابر ثواب عطا فرما دیں گے۔ اب دونوں حدیثوں کو اگر ملائیں تو خلاصہ یہ ہوا، اس روایت کو اگر ملاتے ہیں خلاصہ یہ ہوا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ان دونوں نمازوں کے درمیان چاہے اپنے اے سی والے کمرے میں سوتا رہے، بیوی کے ساتھ سوتا رہے، 5 اسٹار ہوٹل میں سوتا رہے، لیکن کیا کام کرے بولو، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ حق تعالیٰ یہ دونوں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ کون عمل کرے گا؟ آج کی محفل میں، آج کی مجلس میں اگر اس ایک بات کو ہم نے لے لیا، بولو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس ایک بات پر عمل کر لیا، یقین مانو آج کی یہ محفل اور مجلس وصول ہے۔ سچ کہا کہنے والے نے، اللہ کی راہ اب بھی نکلی، آثار و نشان سب باقی ہے۔ کیا کہا؟ ارے بولو نا، اللہ کی راہ اب بھی نکلی، آثار و نشان سب باقی ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے کوئی دن اور کوئی رات کو منحوس نہیں بنایا، ہر دن مبارک ہے، شرط ہے کہ ہر رات مبارک ہے، شرط ہے کہ اس کی قدر کر لے۔ اللہ والے قدر کرتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی راتیں ایسی تھی کہ راتوں میں قیام زیادہ، آرام کم کرتے تھے، یا پورے رات آرام کرنے کے بجائے آخری حصے میں قیام کر لیتے تھے۔ دونوں مطلب وبالاسحار هم يستغفرون، ان کی رات کا دوسرا سین جو قرآن نے بیان کیا، دوسرا جو منظر قرآن نے بیان کیا، اللہ والوں کی راتیں کیسی ہوتی تھی، صلحاء اور بزرگوں کی راتیں کیسی ہوتی تھی، ہم بھی ایسے راتیں گزار سکتے ہیں۔ فرمایا دوسرا منظر اللہ والوں کی راتوں کا یا دوسرا کام اللہ والے راتوں میں یہ کرتے تھے، وبالاسحار هم يستغفرون، سحری کے وقت میں وہ توبہ اور استغفار کرتے تھے، ہے نا؟ یعنی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر مانگتے تھے۔ اللہ کو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے مانگنا بڑا پسند ہے۔ حق تعالیٰ روزانہ رات کے آخری حصے میں یہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا تو وہ آئے، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں، او بھائیو
ہمارے ملک کا وہ جسے بولنا بھی نہیں آتا کمبخت کو، اور ہمارے ملک کا وہ جس کا کوئی وعدہ سچا نہیں ہوتا، زور زور سے وعدے کرتا ہے اور ہر وعدہ ہی جھوٹا کرتا ہے، وہ کوئی پی ایم یہ وعدہ نہیں کر رہا، یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ ارے بولو نا یار، رب العالمین کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ رب العالمین نے جو وعدہ نبیوں سے فرمایا تھا وہ وعدہ ہمارے آقا کی امت نے بھی فرمایا۔ جو وعدہ رب العالمین نے پہلے انبیاء اور رسول کو دیا تھا وہ وعدہ تو آقا کی امت سے مجھ سے اور آپ سے فرمایا۔ ابن عباس فرماتے تھے یہ وعدہ کسی زمانے میں حق تعالیٰ نے نبیوں سے کیا تھا، میرے پیغمبروں مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور لوگوں خدا کی قسم ہے یہ وعدہ اللہ مجھ سے اور آپ سے بھی کر رہے ہیں۔ اور وعدہ کرنے والی ذات کون ہے بولو؟ اللہ۔ ابھی میں سن رہا تھا مولانا شعیب صاحب نے جو اثر میں تعلیم کی اس میں یہی مضمون حق تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں ہر دعا تمہاری قبول کروں گا۔ پھر حدیث میں دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے منقول ہیں۔ بندہ کبھی دعا کرتا ہے تو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں اور جو مانگا وہ نہیں دیتے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندے کی دعا قبول تو کر لیتے ہیں لیکن جو مانگتا ہے بندہ کو وہ نہیں دیتے، اس سے بہتر جو چیز ہوتی ہے حق تعالیٰ وہ دیتے ہیں، وہ بندہ اسے بہتر سمجھے نہ سمجھے نا۔ اب تفصیلات میں اس کی جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، میں ذرا سا اشارہ کرتا ہوں دعا قبول تو ضرور ہوتی ہے، طریقے مختلف ہیں۔ چوتھا طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ جب مانگتا ہے تو فوراً اللہ قبول نہیں کرتے، کچھ مدت کے بعد اس کی قبولیت کا اظہار ہوتا ہے۔ پانچواں طریقہ یہ بھی ہے، بلکہ غالباً چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بندے کی جو دعا ہوتی ہے اس کے عوض میں حق تعالیٰ کوئی نہ کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ ہاں، اور ایک طریقہ پانچواں یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ بندے کی دعا کو جمع فرماتے ہیں اور قیامت کے دن حق تعالیٰ بندے کو ہر دعا گنوا کر یاد دلوا کر ایک دعا کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے قیامت کے دن جب بندے کو ایک دعا پر بدلہ ملے گا تب بندہ افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ کاش دنیا میں ایک بھی دعا میری قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ 4 اعمال ایسے قرآن میں بیان ہوئے، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 اعمال پر رب العالمین نے 4 وعدے مجھ سے بھی آپ سے بھی ہر عمل کرنے والے سے کیے ہیں۔ کتنے اعمال بولو؟ سننا چاہتے ہوں میں جلدی سے سنا کر کے اصل بات بتاؤں۔ کتنے اعمال ذرا بولو؟ 4 اعمال پر کتنے وعدے؟ 4 اور کس نے کیے؟ رب العالمین نے پہلا عمل دعا پر قبولیت کا وعدہ ہے نا، قرآن میں ادعونی استجب لکم۔ دوسرا عمل شکر پر حق تعالیٰ نے زیادتی نعمت کا وعدہ فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم، میری نعمتوں کو پہچانو، میری نعمتوں کا دھیان کرو اور میری نعمتوں کا استحضار رکھو۔ یقین مانو یہ تو حقیقت ہے، اللہ کی طرف سے ہر ایک پر ہر وقت
نعمتیں ہمیشہ برستی رہتی ہیں اور مصیبتیں تو کبھی کبھی آتی ہیں۔ اس لیے صاحبوں، شکوے کا مزاج ختم کرو اور شکر کا مزاج بناؤ۔ اللہ کو شکوہ کرنا پسند نہیں ہے، شکر کرنا پسند ہے۔ دوسرا عمل، شکر پر اللہ نے زیادتی نعمت نوازا دیا۔ اور تیسرا عمل، صبر پر معیت کا وعدہ دیا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اور چوتھا عمل جو کہتا اپنی بات پر آنا چاہتا ہوں یہ دعا، توبہ و استغفار پر اللہ نے مغفرت کا وعدہ دیا۔ جو بھی توبہ کر لے، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، حق تعالیٰ یہ وعدہ کرتے ہیں، میرے بندے تو میری طرف آ کے تو دیکھ، میرے بندے تو اپنی طلب کا دامن پھیلا کے تو دیکھ، میرے بندے ندامت کا ایک آنسو بہا کے تو دیکھ، میرے بندے میری رحمت کی قسم ہے، تو میری طرف چل کر آئے گا تو میری رحمت چھوڑ کر تیرا استقبال کرے گی۔ میرے بندے میرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر ہے۔ یہ جذباتی بیان نہیں ہے، یہ قرآن کے حقائق ہے، سمجھے؟ یہ جذباتی بیان نہیں ہے، یہ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ، یہ وعدہ حق تعالیٰ نے گنہگاروں سے کیا ہے، فرما برداروں سے نہیں۔ اور لوگوں خدا کی قسم یہ وعدہ حق تعالیٰ نے متقیوں سے نہیں بلکہ گنہگاروں سے فرمایا ہے نا۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پیش کی خطبے میں، رحمت والی رات ہے نا، رحمت والی رات میں رحمت والی کتاب سے رحمت والی آیت میں نے پیش کی، جس میں حق تعالیٰ اعلان کروا کے گنہگاروں کو اپنی رحمت کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، اعلان کروا رہے ہیں۔ اور حق تعالیٰ کا یہ اعلان شب قدر میں بولو صرف شب قدر میں نہیں ہوتا، حق تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان صرف شب برات میں نہیں ہوتا، حق تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہر روز ہر ایک بندے کے لیے۔ قرآن پاک میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے محبوب، ارے تھک گئے ہو بھائی، کمال کے لوگ ہیں، ابھی سے تھک گئے، ذرا بولو گا بھائی پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، زبان تو تیری ہے فرمان میرا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے محبوب بتلا دیجیے، اعلان کر دیجیے، میرے ان بندوں کو کہہ دیجیے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، گنہگاروں کو بتلا دو بھی اللہ کی رحمت میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول برآمد ہے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں تم کتنے بڑے مشرک کیوں نہ ہو، تم کتنے بڑے کافر کیوں نہ ہو، تم کتنے بڑے زانی کیوں نہ ہو، تم کتنے بڑے منافق کیوں نہ ہو، تم کتنے بڑے شبابی اور شرابی کیوں نہ ہو، تم کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کی وہ حیثیت ہی نہیں جو سمندر کے مقابلے میں خطرے کی ہے۔ حق تعالیٰ یہ دعوت دے رہے ہیں، ہر ایک بندے سے کہہ رہے ہیں، اور روزانہ کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان قرآن میں موجود ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آ جاؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ میرے بھائیو یہ حالات اس لیے اللہ کی طرف سے یہ جو سخت حالات ہے، ظالم حکمران ہم پر مسلط ہے، وبائی بیماری عام ہے اور تنگی اور مندی عام ہے، یہ حالات دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ قرآن نے جو بیان کیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قرآن کہتا ہے یہ جو مختلف شکلوں میں جو ہم بندے پر حالات لاتے ہیں، کبھی تنگی کی شکل میں، کبھی مندی کی شکل میں، کبھی ظالم حکمرانوں کے تسلط کی شکل میں، یہ جتنے بھی حالات ہماری طرف سے آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے میرے بندے ان حالات سے گھبرا کر ہماری طرف پلٹ آئے۔ ادھر غلروزی مت ہو من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون۔ عذاب اکبر سے پہلے، آخرت کے عذاب سے پہلے دنیاوی عذاب میں ہم مبتلا اس لیے کرتے ہیں۔ اور لوگوں یہ ظالم حکومت کیا اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ کورونا میں کہا کرتا ہوں یہ مرض کم ہے بڑھ زیادہ ہے۔ میں نے تو اللہ کی توفیق سے مولانا ایک مضمون لکھا ہے، کورونا کا قہر تباہی کا اثر ہے۔ اگر یہ بیماری ہے بھی تو آج کل تو ماہرین کی یہ تحقیق سامنے آ چکی ہے، سوشل میڈیا میں عام ہو چکی ہے، اتنا خطرناک یہ وائرس نہیں ہے جتنا بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ کورونا مرض کم ہے ہوگا زیادہ۔ یہ بھی تو اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہی ہے نا۔ بھائیوں یہ دنیاوی عذاب میں حق تعالیٰ کی طرف سے جو مبتلا کیا جاتا ہے، خود قرآن کہتا ہے یہ دنیاوی عذاب کی وجہ یہی ہے لعلہم یرجعون، تاکہ میرے بندے پلٹ آئے۔ اور میرے بندے تم پلٹ آؤ کفر سے ایمان کی طرف، پلٹ آؤ شرک سے توحید کی طرف، پلٹ آؤ گناہوں سے فرما برداری کی طرف، پلٹ آؤ میری نافرمانی سے میری رحمتوں کی طرف۔ تم کوئی ہو، تم جب میرے دربار میں آ جاؤ گے یعنی سچی توبہ کر لو گے تو میری رحمت کی قسم ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہاری زندگی بھر کے کفر کو، تمہاری زندگی بھر کے شرک کو، تمہاری زندگی بھر کے نفاق کو، تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو یغفر الذنوب جميعا معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے پیش کی ہے، حدیث میں مشکات میں روایت ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے، اس کا نام آیت رحمت ہے۔ فرماتے ہیں یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے، اس کے مقابلے میں دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگر مجھے مل جائے تو مجھے پسند نہیں ہے، یہ آیت مجھے ان سے زیادہ پسند ہے۔ اس کا شان نزول سن لو جو بات یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا پیش آیا؟ حوالہ پہلے سن لو تنبیہ الغافلین میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے اس کا شان نزول بیان یہ ہوا۔ وحشی ابن حرب سید الشہداء ہمارے آقا کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل تھے وحشی ابن حرب۔
نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اسلام میں تمام شہیدوں کے سردار جن کو دھوکے سے شہید کیا تھا، شہادت کے بعد ان کی لاش کا مبدلا کیا تھا، ہے نا؟ لاش کی بے حرمتی کی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، کلیجہ نکال کر کے ہندا نے کچا چبایا تھا وغیرہ وغیرہ، آنکھیں نکال لی تھی، کان کاٹ لیے تھے وغیرہ، اتنی بے دردی سے شہید کیا تھا۔ تو جس نے شہید کیا وہ کون تھا بولو؟ ارے بولو، وحشی ابن حرب، اتنا خطرناک قسم کا گنہگار۔ اب زیادہ تفصیلات میں جانے کا اس وقت موقع نہیں۔ حق تعالی نے قرآن میں اس بات کو بھی، حق تعالی اپنے سبھی بندوں سے محبت کرتے ہیں نا، ہاں البتہ راضی ان سے ہوتے ہیں جو فرمانبرداری کرتے ہیں، ورنہ محبت تو سبھی سے کرتے ہیں، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم۔ یہ میں نے جملہ جو کہا نا، یہ خدا نخواستہ کوئی اچانک میری زبان پر آ گیا ہو اور میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا، ایسا نہیں ہے، سوچ سوچ کہہ رہا ہوں الحمدللہ۔ اور لوگوں یہ حقیقت ہے، حق تعالی محبت کرو۔ ارے بولو یار، سبھی بندوں سے وہ فرما بردار ہو تو بھی اور نافرمان ہو چکے، سبھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، کیا مسلمان ہو کیا غیر مسلم، کیا فرما بردار ہو کیا نافرمان، سب اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ کا رشتہ دار تو کوئی ہے نہیں، بندے تو سبھی اللہ کے ہیں۔ اس لیے جیسے ماں باپ اپنی سبھی اولاد سے محبت تو کرتی ہیں، ایسے ہی اللہ اپنے سبھی بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں البتہ راضی انہی بندوں سے ہوتے ہیں جو تبلیغیوں کی زبان میں اگر کہو تو من چاہیے چھوڑ کر، بولو نا یار، عادت تمہیں بھی تو کرنا ہے نا، جو من چاہیے چھوڑ کر رب چاہیے زندگی اختیار کرتے، راضی ان سے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے خوب شعر کہا، قرآن شاہی رہے کہ خدا حسن سے خوش ہوتا، کیا کہا؟ ارے بولو، یہ جوان تو خوش ہو جائیں گے کہ دیکھا، یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن شاہی رہے خدا خوش سے، تو اگر ہم حسیناؤں سے، اگر ہم لیلاؤں سے خوش ہوتے ہیں تو پھر اس میں کون سی بڑی بڑی بات ہے نا؟ ارے خوش مت ہو جائیے، دوسرا مصرع بھی سنیے گا، قرآن شاہی رہے کہ خدا، بولتے نہیں ہے مجھے تھکا دیں گے آپ لوگ، قرآن شاہد ہے کہ خدا حسن سے خوش ہوتا ہے، اور اس حسن سے یہی تو حسن عمل ہے نا، اچھے عمل، حسن عمل، اللہ حسن عمل سے خوش ہوتا ہے، تمہارے حسین چہرے سے نہیں۔ وہ تو حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا گوروں سے کہ کالیوں سے، اللہ یہ نہیں دیکھتے، وہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں۔ خیر، وحشی ابن حرب، میں یہ عرض کر رہا تھا، بندے تو سب اللہ ہی کے ہیں، اس لیے اللہ محبت ہر ایک سے کرتے ہیں، اور ہر ایک کے دل میں اللہ نے نیکی کے جذبات بھی پیدا کرتے ہیں اور برائی کے جذبات بھی پیدا کرتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ آیات بتلاتی ہے ہر ایک کے دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں، وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اور ہر ایک کے دل میں برے خیالات بھی آ سکتے ہیں، وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ کچھ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب وحشی ابن حرب کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی توبہ کروں۔ کون وحشی ابن حرب؟ سید الشہداء کو دھوکے سے قتل کرنے والا خطرناک ایک نمبر کا ڈون، اس کے دل میں کیا خیال آیا بولو؟ توبہ کروں۔ دیکھا اللہ کی طرف سے، وہ اسرائیلی کے دل میں خیال آیا تھا نا، وہ سینچری لگانے والا نہیں سمجھے، وہ کرکٹ کی سینچری نہیں آپ کے،
نہیں معلوم آپ کو؟ بنی اسرائیل کا وہ قاتل جس نے 99 مرڈر کیے تھے، کس نے؟ ہے نا؟ کہ وہ کسی صوفی صاحب سے پوچھنے گیا کہ بھائی 99 آدمی کو مار ڈالا میں نے، توبہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ بیچارے خوش کی مزاج کے ہوں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بھاگ 99 آدمی کو قتل کر چکا، کم وقت کہیں گا تیری توبہ کا کوئی راستہ نہیں۔ اب وہ تو پہلے سے بہت بڑا آل راؤنڈر اور بیٹسمین تھا، سینچری پوری کر ڈالی، صوفی صاحب کو بھی ٹپکا دیا، ہے نا؟ لیکن دل میں خیال آ چکا تھا نا اللہ کی طرف سے، کس بات کا بولو؟ توبہ۔ اور لوگوں وہ تو اسرائیلی تھا، جب اسرائیل کی توبہ کی طلب کو اللہ نے قبول کر لیا تو محمد ہی اگر توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو بتا دے گا۔ اللہ کی طرف سے برے انسان کے دل میں بھی اچھائی کے خیالات آتے کئی مثالیں ہیں، تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے وحشی ابن حرب کے دل میں یہ خیال آئے میں توبہ کروں۔ چنانچہ اس نے ایک خط لکھا، تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ یا رسول اللہ، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میرے سامنے ہے، اس آیت کریمہ کی وجہ سے میں فخر ہمت ہو رہا ہوں، مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ آیت کون سی؟ ابھی قاری صاحب نے جو عشاء کی نماز میں پڑھی نا، عباد الرحمان کی پہچان اللہ نے بیان فرمائی، 13 اوصاف بیان کیے، وہ 13 اوصاف اور 13 خوبیاں جن میں پیدا ہو جائے وہ اللہ کے مخصوص بنتے ہیں۔ وہ عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا، بہت شاندار یہ بیان ہے پورا۔ وحشی نے یہ آیت کریمہ لکھ کر کے بھیجی، حضور کلمہ تو پڑھنا چاہتا ہوں، توبہ تو کرنا چاہتا ہوں، شرک سے کفر سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں جو ایک آیت کریمہ ہے اس کی وجہ سے مجھے مایوسی ہو رہی ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون۔ حق تعالی نے آیت کریمہ میں 3 بڑے گناہوں کو بیان فرمایا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور جو ناحق کسی کا قتل نہیں کرتا، اور جو زناکاری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وحشی کہنے لگا توبہ تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس آیت میں جو 3 گناہوں کا ذکر کیا ہے، تینوں گناہ میں تو کر چکا ہوں۔ شرک میں میں مبتلا ہوں، اب تک کی زندگی شرک میں گزر گئی، اور رہی بات قتل ناحق، تو میں نے تو کسی عام آدمی کو قتل، کس کو قتل کیا؟ آج کے چچا کو قتل کیا، اور زناکاری میں بھی میں مبتلا ہوا ہوں۔ یہ تینوں خطرناک قسم کے گناہ جس پر جہنم کی وعید ہے، قرآن میں اعلان ہے، یہ تینوں گناہ میں کر چکا ہوں، کیا اس کے باوجود میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ ہمارے آقا خاموش ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قرآن پاک کی وہ اگلی آیت کریمہ نازل ہوئی جس سے حق تعالی نے کریمہ نوازا فرما دیا۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، وعدہ فرمایا رب العالمین نے جو سچی توبہ کر لے گا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے گا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور ایمانی زندگی کو اختیار کر لے گا۔ حقان آئے سے شکر سے وعدہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ وعدہ فرمایا رب العالمین نے ایسے شخص کو صرف معاف ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی سیئات کو حسنات سے بدل دیا جائے گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے۔ اور بھائیوں تم سمجھ رہے کہ سو رہے ہو، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، کیا مطلب ہوا؟ جتنے گناہ تھے ہم اتنی نیکیاں ہی دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ اِلَّا مَن تَابَ، توبہ وَآمَنَ، اور کیا کرے؟ کفر سے ایمان کی طرف آ جائے، شرک سے توحید کی طرف آ جائے، اور بدعملی سے نیک عمل کی طرف آ جائے۔ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو یہ کام کرے گا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ ہم اس کی نیکی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ کتنا بڑا وعدہ! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی ابن حرب کو یہ آیت لکھ کر کے بھیج دی، لکھوا کر بھیج دی۔ وحشی ابن حرب نے پھر ایک پیغام دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرے تسلیم خم ہے لیکن دل میں خطکہ یہ ہے، توبہ تو کرنے کے لیے تیار ہو، ایمان بھی لانے کے لیے تیار ہو، لیکن اس میں توبہ اور ایمان کے بعد اعمال صالحات کی شرط ہے نا، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اعمال صالحات کا ارادہ بھی کرتا ہوں، لیکن کیا پتا میرا نفس مجھے اعمال صالحات کا اہتمام نہ کرنے دے۔ اگر میں عمل نہ کر سکوں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا خالی توبہ کر لینے سے اور خالی ایمان لانے سے بھی میری نجات ہو جائے گی؟ دیکھا آپ نے، ہمارے آقا پھر خاموش، روایتوں میں آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک گناہ نہیں، غداری ہے۔ جیسے ہم اپنے گنہگاروں کو معاف کر سکتے ہیں، غداروں کو نہیں۔ اب تعالیٰ نے بھی اعلان فرما دیا شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے معاف کر دیے جائیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ حضور نے یہ آیت لکھ کر کے بھیج دی کہ دیکھو اگر ایمان لے آئے، پھر توبہ کر لی، پھر اعمال صالحہ کا اہتمام نہ کر سکے، گناہ کیے، حق تعالیٰ اس کے لیے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ معاف کر دیں گے اگر چاہتے ہیں۔ وحشی ابن حرب بڑا حساس تھا، پھر لکھا حضور معذرت کے ساتھ یہ عرض ہے،
معافی تو مل جائے گی، لیکن حق تعالی نے شرک نہ کرنے والوں کے لیے یہاں جو معافی اور مغفرت کا وعدہ فرمایا اس کو اپنی مشیت کے ساتھ مقبول کیا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہیں گے اسے معاف کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے مجھ جیسے گنہگار کو، مجھ جیسے قاتل کو، مجھ جیسے بدماش کو اللہ معاف نہ کرنا چاہے۔ حضور مجھے تو گارنٹی چاہیے، گارنٹی کارڈ۔ مجھے کیا مل جائے؟ گارنٹی کارڈ مل جائے۔ اب گارنٹی کارڈ نازل کیا حق تعالی نے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے معبود کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں کو بتلا دیجیے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بھی مایوس نہ ہو جائیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ آئے توبہ کرے، اللہ کو منا لے۔ خدا کی رحمت کی قسم ہے، اللہ کی رحمت کی قسم میرے بھائیوں، اللہ کو منانا اور اللہ کو راضی کرنا ہر وقت ہر ایک کے لیے جتنا آسان ہے اتنا آسان اور کوئی عمل نہیں۔ باپ کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں، اماں کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں، بیوی کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں۔ خدا کی رحمت کی قسم جتنا اللہ کو راضی کرنا ہر ایک کے لیے اور ہر وقت آسان ہے۔ یہ میرا بیان نہیں، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ تو بھائیوں، ہم چاہے کتنے گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا ہمارے لیے بھی آسان ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں۔ تو سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ توبہ کی رات ہے، یہ اللہ کی رحمت کی رات ہے، یہ اللہ کو منانے کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے۔ یہاں اس رات میں اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے نا، قبیلے بنو کلب کی جو بکریاں تھی اس قبیلے کے پاس بعض علماء فرماتے ہیں ایک ایک شخص کے پاس کم سے کم 50,000 بکریاں تھی، اور فرماتے ہیں ان کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ آج کی رات امت کے گنہگاروں کو مغفرت فرماتے ہیں۔ اور جو ان لوگوں کے بارے میں یہ وعید ہے کہ خاص قسم کے مجرم افراد محروم کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے اللہ کی توفیق سے لکھا ہے اپنے ایک مضمون میں 10 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ مشکات میں 3 کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ ترغیب و ترہیب میں دوسرے لوگوں کا، اور مذاہب حج و مشکات کی شرح ہے اس میں کل ملا کے 10 قسم کے محروم القسمت لوگ ہوتے ہیں جو شب برات اور شب قدر میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ بولو میرے بھائیوں، اس لسٹ میں، اس فہرست میں ہمیں بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا شمار تو اس لسٹ اور فہرست میں نہیں۔ مشرک، اسی طرح قاتل، اسی طرح کینہ پرور، اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، اسی طرح اللہ کے حکموں کو علی الاعلان توڑنے والا، زنا کرنے والا، زنا کا عادی، شراب کا عادی، اور اسی طرح ماں باپ کا دل دکھانے والا اور کاہنوں کے پاس جانے والا، یہ وہ مجرم ہے جو آج کی رات اللہ کی رحمت سے محروم ہو کیے جاتے ہیں۔ لیکن حدیثوں میں آتا ہے یہ لوگ بھی اگر سچی توبہ کر لے،
تو اللہ کی رحمت کا دروازہ ان کے لیے بھی کھلا ہے. اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے, ہر وقت کھلا ہے. ضرور اس بات یہ ہے بھائیوں, ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور روٹے ہوئے رب کو راضی کر لیں. وہ یقین مانو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. مجھے بہت خوشی ہوئی, یہاں نوجوانوں کی کمیٹی مجھے معلوم ہوا بڑی فعال ہے. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو بھی اور آپ جو بزرگ ہیں بڑی عمر والے جو ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں, ان کو ہمت دیتے ہیں, اللہ آپ کو بھی آپ کے جوانوں کو بھی قبول فرما لے, ساری بستی کو قبول فرما لے. اور اللہ تعالیٰ اس رات کو ہم سب کے لیے اپنی رضا اور رحمت کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے معاف فرما کر ہم سب سے سارے میں راضی ہو جائے اور پھر کبھی ناراض نہ ہو. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وصل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا هي لك رضا ولنا فيها قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ بے شک آپ ارحم الراحمین ہے. اے اللہ آپ کریموں کے کریم ہے. اے اللہ آپ خیر الراحمین ہے. اے اللہ آپ لطیف بعبادہ ہے. آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ لطیف بعبادہ, آپ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. اے اللہ یہ حقیقت ہے. اے اللہ ہمارا تو اس پر ایمان ہے, یقیناً آپ بہت مہربان ہیں. اے اللہ یہ آپ کی مہربانیوں ہی کا تو نتیجہ ہے. اتنے سارے گناہوں کے باوجود اے اللہ ہم زندہ ہیں. اے اللہ یہ آپ کی مہربانی ہی کا تو نتیجہ ہے کہ ہم آپ گنہگاروں کی گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں فرماتے. اے اللہ انہیں موقع دیتے ہیں تاکہ میرے بندے توبہ کر لے. اے اللہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ حدیث قدسی ہے مسند احمد میں یہ روایت ہے جب شیطان کو آپ نے راندے درگاہ کیا تھا آپ نے فرمایا تھا فخرج منہا فإنک رجیم. اس وقت شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا کہ مجھے ابن آدم نے چونکہ آدم کی وجہ سے مجھے راندے درگاہ کیا گیا ہے اس لیے میں آدم کی دشمنی میں ابن آدم کو آپ نے یہ وعدہ فرمایا تھا مجھے میری رحمت کی قسم ہے کہ میں بھی ابن آدم کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا رہوں گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے. جب تک ان کی جان میں جان ہے میں ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا. اے اللہ یہ تیرا وعدہ ہے. اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے. اے اللہ تیرا ہر وعدہ سچا ہے. اے اللہ توبہ کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر. اے اللہ اب تک کی زندگی میں تم نے گناہ کیے ہیں. اے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر. اے اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کرنا, بڑے گناہوں کو بھی معاف کرنا. اے اللہ ظاہری گناہوں کو بھی معاف کرنا. اے اللہ باطنی گناہوں کو بھی معاف کرنا. اے اللہ جن کے کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف
فرما, رات میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما, خلوت کے گناہوں کو بھی معاف فرما, جنت کے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ گناہوں کا ایک بہت بڑا تنہائی ہے. اے اللہ ہماری تنہائیوں کو اور ہماری خلوتوں کو پاک فرما, اپنی یاد سے آباد فرما. اے اللہ ہماری خلوتوں کو پاک فرما دے, اپنی یاد سے آباد فرما دے. اللہ زندگی کا بڑا حصہ تو گناہوں میں گزار دیا. اللہ جی اپنے فضل سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جو کچھ نیکیاں اب تک کی زندگی میں ہم نے کی ہے, اللہ یہ ہمارا کمال نہیں, اللہ یہ تو آپ کا کرم ہے. اللہ جب آپ نے ہم سے نیکیوں کے کام کروائے ہیں تو اللہ قبول بھی فرما لیجیے. اللہ اگر کہ ہماری نیکیاں قبولیت کے قابل نہیں ہے, اللہ ہم نے تو نیکیوں کے قبر کو محدود کر دی ہوئی ہے. اللہ ہمیں اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں ہے. اللہ اپنی رحمت سے اللہ ہماری نیکیوں کو قبولیت کے قابل نہ ہو پھر بھی قبول فرما دے. اللہ اب تک کی زندگی میں جتنے گناہ کیے ان کو معاف فرما, نیکیوں کو قبول فرما, آئندہ کی زندگی کو سراپا مصروفی بنا دے. اس کی پیاری دعا نبی نے سکھائی, اللہم وفقنا بما تحب وترضى من القول والفعل والنية واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو مجھے پسند ہے. اللہ ان نمازوں کی, ان تلاوتوں کی, ان دعاؤں کی اور اللہ ان نیکیوں کی توفیق عطا فرما جو آپ کو پسند ہے, جسے آپ قبول کرتے ہیں. اور اللہ ہماری آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کو بہتر بنا دے. اللہ ہماری جوانی کو بہتر بنا دے. اللہ ہماری جوانی کو بچپنے سے بہتر بنا دے. اور اللہ ہمارے بڑھاپے کو جوانی سے بہتر بنا دے. اور اللہ ہماری موت کو زندگی سے بہتر بنا دے. اللہ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا, آج تو آپ نے سچائی کا معاملہ فرمایا ہوا ہے. ہمارے گناہوں پر اللہ اپنے رحمت کی چادر کو جارے رکھا ہوا ہے. اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ, اللہ تجھے تیری شفقتوں کا واسطہ, اللہ تو لطیف عباد ہی ہے. اللہ تیرے لطف و کرم کا واسطہ, اللہ پیارے نبی کی عاجزیوں کا واسطہ. اللہ جیسے آج آپ نے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالے رکھا ہے, اس کا آپ کی روایت میں ہے. اللہ متفق علیہ کی یہ روایت ہے. قیامت میں اللہ آپ ان لوگوں کو بلائیں گے اور اللہ مخلوق سے اللہ پردہ کروا کر کے اسے اپنے گناہوں کو گنوا کر کے اللہ اسے اقرار کروایا جائے گا. اللہ جب اس بندے کو اللہ یہ یقین ہو جائے گا کہ اب تو میں مایوس ہوں, اب تو میں محروم ہوں, اللہ جب اس سے کہا جائے گا کہ دیکھیں دنیا میں ہم نے تمہارے گناہوں پر پردہ جاری رکھا, آج بھی ہم تمہارے گناہوں پر پردہ جاری رکھتے ہیں. اللہ جیسے آج تک آپ نے ہمارے گناہوں پر پردہ جاری رکھا, آئندہ بھی گناہوں پر پردہ ڈال دیجیے اور گناہوں کو معاف بھی کر دیجیے اور سزا بھی دیجیے. اور اللہ قیامت میں بھی اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ جاری رکھیے. اور اللہ قیامت میں مسلمین میں شامل ہونے سے بچا لیجیے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مخلصین میں اور مؤمنین کاملین میں اللہ ہمیں شامل فرما لیجیے. اللہ اپنی رحمت سے یا نبی کی شفاعت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے دین کے بچوں کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے اعزا اقربا محسنین مجاہدین کی مغفرت فرما دیجیے, ساری امت پر رحم کر دیجیے. اللہ امت کی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ کا فرما دیجیے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اللہ رحمت کی رات میں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں محروم مت کیجیے. اللہ جی ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہمیں اپنا بنا لیجیے, اپنے دین کے کاموں میں لگا لیجیے, نفس شیطان کے شر سے بچا لیجیے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے اور مرنے کے بعد پیارے نبی جب ہمیں دیکھے تو دیکھتے ہی خوش ہو جائے اور قیامت کے دن ہمارے آقا خوش ہو کر کے ہمیں اپنے دست مبارک کے سامنے توقف دلا دے. اللہ کرم فرما دے, ہمارے مرحومین کی بار بار مغفرت فرما, میرے والد گرامی کی بار بار مغفرت فرما, درجات کو بلند فرما, صبر کے سکون عطا فرما, مسلمان لگان کو صبر جمیل عطا فرما, ہمارے تمام مرحومین کی قبروں کو نور سے مغفرت فرما, تمام مرحومین کو اپنی بیمار رحمت میں جگہ عطا فرما. اللہ زندوں کی مغفرت فرما, مردوں کی مغفرت فرما, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب مجيب الدعوات.
اے اللہ ہمارے آقا نے جتنی خیر و بھلائیوں کی دعائیں مانگی ہے اے اللہ وہ تمام خیر و بھلائیاں ہمیں وہ ساری امت کو عطا فرما، محروم فرما، اور جن برائیوں سے پناہ مانگے اے اللہ ان تمام برائیوں سے ہماری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعا کو، ہماری مجلس کو، ہماری ارادوں کو اپنے کرم سے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔